إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بزرگان محترم، ملت کے نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس آیت میں اللہ رب العالمین ایک بڑی اہم حقیقت بتلا رہے ہیں کہ بہت کم لوگ شاید اس پر غور کرتے ہیں۔ اس پوری لمبی چوڑی کائنات میں اللہ رب العالمین کی کتنی بے شمار اور ان گنت مخلوقات ہیں۔ یہ کائنات بھی اللہ کی مخلوق، اور اس کائنات کے اندر چھوٹی بڑی، دیکھی جانے والی اور نہ دیکھی جانے والی، جاندار بے جان، ایسی کتنی مخلوقات بھری پڑی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر غور کرنے کی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کائنات کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی نظام میں خلل واقع ہوتا ہے، کہیں کوئی بگاڑ اگر ہوتا ہے، تو اس کا ایک ہی سبب صرف اور صرف انسان ہے۔ بس کسی اور مخلوق کو اللہ رب العالمین نہیں ٹھہرا رہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں ہو، خشکی میں ہو یا سمندر میں، پانی میں، کہیں بھی اس کائنات میں اگر کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کائنات کے نظام میں کہیں کوئی خلل واقع ہوتا ہے، تو اس کا سبب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، کہ صرف لوگوں کی ہاتھوں نے جو کچھ بھی کمایا ہے اسی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم انسان جن کو کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور کتنا بڑا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بالکل سب سے بہترین شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی پیدا کیا ہے۔ اس کائنات کی اور مخلوقات میں وہ خوبی نہیں ہے اور وہ خوبصورتی نہیں، لیکن ایسے ہی انسانوں کے بارے میں اللہ رب العالمین یہ بتاتے ہیں کہ بس اے انسانوں، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی نعمت سے بھی نوازا ہے اور انہیں زندگی گزارنے کی پوری آزادی بھی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے جو اس پوری کائنات میں کہیں بھی کوئی بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں بتا رہے اللہ رب العالمین کے کفار اور مشرکین
کہ بما کسبت ایدی الکفار والمشرکین نہیں کہہ رہے، لوگوں کے ہاتھوں سے جو کچھ بھی گناہ ہوتے ہیں. اب یہ لوگوں کا سمندر ہم جو دیکھتے ہیں ہمارے اپنے اطراف، تو میں اور آپ بھی سمجھ لیجئے کہ اسی سمندر کا ایک ایک قطرہ ہے. تو ایسی صورت میں ہم سے ہونے والی غلطیاں بھی اس کائنات کے کسی بھی نظام میں کوئی خلل پیدا کر سکتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کائنات کی بہت ساری مخلوقات ہمیں لعنت بھی کرتی ہیں. حدیث میں صاف صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جب کبھی پانی میں، غذا میں کمی واقع ہوتی ہے، یا دوسرے معنوں میں سمجھ لیجئے کہ قحط سالی جب پڑتی ہے، تو یہ درندے پرندے یہ سب ابن آدم کو ہی لعنت کرتے ہیں کہ اے ابن آدم، تیرے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے کہ یہ قحط سالی سے ہمیں دوچار ہونا پڑ رہا ہے. تو بما کسبت ایدی الناس، اللہ رب العالمین یہ اتنی بڑی حقیقت بتلا رہے ہیں کہ کائنات کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی نظام کے اندر خلل واقع ہوتا ہے، کسی بھی طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یا کہیں کوئی اور طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں کوئی بھی خلل واقع ہو رہا ہے، تو ان سب کا واحد سبب لوگوں کے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں بس بڑے گناہوں کے نتیجے کے طور پر ہی کائنات میں کوئی خلل واقع ہوگا. اللہ تعالیٰ تو بتا رہے ہیں کہ لوگ جو بھی غلط کام کریں گے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، بہت سارے لوگ اپنی جگہ پر یہ خیال کر لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، ان غلطیوں کے کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا. غلطی تو وہ ہے جو بہت بڑی بڑی غلطیاں بتائی گئی ہیں. کبیرہ گناہ جن کو کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہ کے ارتکاب پر ہی آدمی کو ذرا سوچنا چاہیے. باقی چھوٹے موٹے گناہ جب آدمی کرتا ہے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال ہم یہاں یہ بھی غور کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے ہاتھوں کا خاص ذکر کیا ہے اس لیے کہ اکثر گناہوں کے نتیجے یا گناہوں کا مصدر سمجھ لیجئے، جہاں سے گناہ انسانوں کے سرزد ہوتے ہیں، تو ان میں زیادہ تر حصہ ہاتھوں کا ہوتا ہے. ورنہ آدمی اپنی آنکھوں سے بھی گناہ کرتا ہے، کان سے بھی کرتا ہے، زبان سے بھی کرتا ہے، پیروں سے بھی کرتا ہے. بہت سارے اس کے اعضاء کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اسے اس لیے عنایت کیے ہیں کہ ان سب کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں ویسا استعمال کر کے اللہ رب العالمین کا ان نعمتوں پر شکر ادا کرے. لیکن ہم انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان اعضاء کی نعمتوں کو جہاں اللہ تعالیٰ نہیں استعمال کرنا چاہتے وہاں استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اس کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں. گناہ ان کی فہرست بہت طویل ہے بھائیو. یقیناً انفرادی طور پر بھی بہت سارے لوگ ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ جو دوسرا آدمی اس گناہ سے محفوظ رہتا ہے، لیکن بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو اجتماعی شکل میں پورے معاشرے کے اندر جنم لیتے ہیں. ایسے گناہ جب انسان کرتے چلے جاتے ہیں، اور خاص کر وہ مسلمان ایسے گناہوں میں، ایسے خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت پر ایمان ہوتا ہے، حساب و کتاب پر ایمان ہوتا ہے، تو پھر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. ایسے اجتماعی شکل میں بھی بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، لیکن میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی اجتماعی خرابی کا ذکر کروں گا جس پر بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم سے بھی ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی شکل میں بہترین زندگی گزارنے کا ضابطہ دیا ہے، ضابطہ حیات ہے یہ اسلام. تو اسی کے اندر بہت سارے احکام اور قوانین
سب کے سب ہماری اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو دیے ہیں، لیکن ان احکام اور قوانین میں سے ہی ایک بڑا ہی اہم قانون جو اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو دیتے ہیں، عنایت کیے ہیں، تو وہ ہے ہماری اپنی رشتہ داریاں نبھانے کا قانون بھی، صلہ رحمی جس کو ہم کہتے ہیں، رشتہ داریاں نبھانا۔ تو یہ آج کے زمانے میں تو اور بھی بہت زیادہ آسان اور اس کی بہت ساری نئی نئی شکلیں بھی پیدا ہو چکی ہیں۔ رشتہ داری نبھانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ہمارے جو نسبی رشتہ دار ہوں یا سسرالی رشتہ دار ہوں تو ان سب کی خیر خیریت معلوم کرنا، کوئی ان میں بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرنا، کوئی اگر پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی دور کرنے میں کچھ کام آ جانا، مالی محتاج کوئی ہے تو مال کے ذریعے مدد کر دینا، کوئی ہمارے رشتہ داروں میں فوت ہو جائے، انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، تو ایسی بہت ساری اس کی شکلیں ہیں۔ اور آج کل ہمارے اپنے پاس بچے بچے کے ہاتھ میں پایا جانے والا یہ چھوٹا سا کھلونا موبائل فون، تو اس کے ذریعے آدمی اگر زیارت نہیں کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کی، آج کیونکہ دنیا بہت پھیلتی چلی جا رہی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں کافی دقت بھی اگر انسان کو ہوتی ہے، تو کم سے کم آدمی اسی فون کے ذریعے رابطہ قائم کر سکتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے احوال دریافت کر سکتا ہے کہ بھائی آپ کے حالات کیسے گزر رہے ہیں، کیا حال چال ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری رکاوٹیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ رشتہ داریاں بھی صحیح طریقے سے نبھائی نہیں جاتی۔ حالانکہ رشتہ داری نبھانے کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑا ہی تاکیدی حکم دیا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہر رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ تو اس کے حقوق بہت سارے حقوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کوئی ایک حق اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ مالی امداد کر دینا یا فلاں کر دینا یا فلاں کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ کہا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ ہر رشتہ دار کو اس کا بھرپور حق ادا کرو۔ اور اسی طرح سے قرآن مجید کی اور بھی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ رشتہ داریاں نبھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے صرف اسلام ہی میں نہیں دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی میں نہیں دیا، بلکہ سابقہ شریعتوں میں بھی اللہ رب العالمین کا یہ حکم رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی کی تاکید کی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی یہ عہد و پیمان لیا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، بندگی نہیں کرنا، اور والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ کتنا اہم حکم ہے اور کتنا اہم قانون ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور رشتہ داریاں جوڑنے کی بجائے رشتہ داریاں توڑتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں پر لعنت کی ہے۔ لعنت کوئی معمولی بات نہیں ہے، لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری۔ قرآن مجید میں تین مقامات پر اللہ رب العالمین نے رشتہ داریاں کاٹنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ الْعَهْدَ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہاں تو اللہ رب العالمین ہر طرح کا وہ خسارہ اٹھانے والے بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے کیا ہوا عہد و پیمان
اس کی مضبوطی کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک هم الخاسرون۔ کہاں خسارہ پائیں گے؟ کیا صرف اسی دنیا میں یا آخرت میں؟ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی وہ گھاٹا پائیں گے اور آخرت میں بھی وہ گھاٹا اٹھائیں گے۔ سورہ رعد میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ وہی باتیں اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص نے اللہ رب العالمین کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہوا ہے۔ ایک مومن جب یہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ پر میرا ایمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بخود یہ عہد و پیمان کرتا ہے کہ جب میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں تو اللہ کی جانب سے آنے والے سارے احکام پر میں عمل بھی کروں گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا یہ عہد و پیمان دن اور رات میں ہم لوگ پتہ نہیں کتنی مرتبہ توڑتے رہتے ہیں۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ تو لعنت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، اور اسی طرح سورہ محمد میں بھی اللہ رب العالمین رشتہ داریاں کاٹنے والوں کے لیے لعنت ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، کہ اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کے احکام سے منہ موڑ لوگے، اعراض کر لوگے، تو کیا ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ زمین میں فساد بھی مچاؤ گے اور اپنی رشتہ داریاں بھی کاٹ بیٹھو گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہ اولئک لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت برسائی ہے اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ تو جیسے آیات میں ہمیں اس حکم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، تو ویسے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں بھی ہمیں اس بات کی رہنمائی ملتی ہے اور اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ رشتہ داریاں نبھانا چاہیے، اور رشتہ داریاں کاٹنے والوں کے لیے ویسے ہی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں رشتہ داریاں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس رشتہ داری کے کاٹنے پر بہت ساری وعیدیں سناتے ہیں۔ اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ دیکھیے کہ آپ کے جو نمایاں پہلو ہے سیرت کے، تو اس میں سے ایک رشتہ داری نبھانا بھی بہت ہی آپ کی صفات میں اعلیٰ صفت تھی۔ نبوت سے پہلے ہی سے آپ کا یہ معاملہ تھا۔ جب پہلی وحی غار حرا میں آپ کو آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پریشان ہو کر اپنے گھر چلے آتے ہیں اور گھر پہنچ کر اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑا دو، اور اپنی بیوی خدیجہ سے آپ اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا۔ تو تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کو تسلی کے کلمات ادا کرتی ہیں، تو اس میں سب سے پہلی آپ کی صفت یہی بتاتی ہیں کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم۔
ہرگز نہیں. آپ جو اندیشے ظاہر کر رہے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا. قسم بخدا اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ ہرگز بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا, ذلیل نہیں کرے گا, اس لیے کہ آپ کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے یہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ ساری رشتہ داریاں نبھاتے ہیں. انک لتصل الرحم. جی ہاں, ایسے نمونے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو کتنے نہیں ملتے. فتح مکہ کے موقع پر آپ دیکھ لیجئے کتنا زبردست مظاہرہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریاں نبھانے کا کرتے ہیں. جی وہی قوم والے, وہی برادری والے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں رہنا بھی ان کو جنہ نہیں دیا, رہنے بھی نہیں دیا, اور مکے کی سرزمین جو آپ کے نزدیک انتہائی محبوب تھی اسے چھوڑنے کے لیے آپ کو مجبور کر دیا. جبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑتے ہوئے مکہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے مکہ تو میرے نزدیک انتہائی محبوب زمین ہے, اگر قوم والوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا. اتنی پیاری سرزمین تھی, ایسی زمین سے آپ کو نکالا بھی گیا اور آپ کے ساتھ مکے کی پوری زندگی میں جب سے آپ نے دعوت حق کا اعلان کیا تھا اس وقت سے لے کر ہجرت کرنے تک طرح طرح سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا. مگر جب آپ مکہ فتح کر لیے اور وہی سارے قوم اور برادری والے آپ کی اپنی رحم و کرم پر آپ کے سامنے ہیں اور آپ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرنے جاؤں گا. لوگ تو آپ کے رحم و کرم پر تھے, کہنے لگتے ہیں کہ آپ تو بڑے ہی کریم ہیں, نیک اور شریف ہیں اور شریف کے بیٹے ہیں. تو یہی بات وہ لوگ کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری زیادتیاں, وہ سارے ظلم و ستم بھول کر ساری قوم کو معافی کا اعلان کرتے ہیں. تو یہ رشتہ داری نبھانے ہی کی بات تھی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر یہ بات بھی بتائی. صحابی اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے, چونکہ جس وقت وہ حدیث نقل کر رہے تھے ان کو ڈر تھا کہ اس قبیلے والوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں قبیلے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو کہیں میرے ساتھ برا نہ ہو, اس لیے وہ اس قبیلے کا نام ذکر کیے بغیر کنایتاً کہتے ہیں کہ فلاں قبیلہ, لوگوں سنو کہ فلاں قبیلے کے لوگ میرے رشتہ دار نہیں ہیں, میرے دوست نہیں, رشتہ دار نہیں بلکہ دوست. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فلاں قبیلے کے لوگ میرے دوست نہیں ہیں, لیکن ان کے اور میرے درمیان رشتہ داری ہے اور اس رشتہ داری کو میں نبھاؤں گا اور اس کو تر رکھا کروں گا, خشک ہونے نہیں دوں گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ ان لوگوں سے یعنی کہ کفر اور اسلام کا رشتہ ہے, مگر اس کے باوجود رشتہ داری جو نسبی رشتہ داری ہے تو اسے نبھانے کی آپ بات کرتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہم کو یہ بھی کہا کہ جو کفار اور مشرکین آپ لوگوں کے خلاف دین میں کوئی مدد نہیں کرتے یا آپ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکالتے نہیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا جب مدینے میں ہوتی ہیں اور اس وقت ان کی والدہ ابھی اسلام نہیں لائی ہوتی ہیں اور وہ مدینہ آتی ہیں کسی بھی سفر پر تو اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں. اسماء اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ میری والدہ آئی ہوئی ہیں اور وہ مجھ سے ملنا بھی چاہتی ہیں اور مجھ سے کچھ اچھی توقع بھی رکھتی ہیں. اللہ کے رسول ان سے کہتے ہیں کہ ہاں تم ان سے ملو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس میں کوئی اسلام رکاوٹ نہیں پیدا کرتا. تو بہرحال یہ رشتہ داریاں نبھانے کے ہمارے اپنے پاس آج کل جو اصول ہم نے بنائے ہوئے ہیں تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ لوگ اگر اپنا کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہوتا ہے لیکن وہ
ہمارے اپنے مقابلے میں حیثیت کے اعتبار سے اگر کم ہوتا ہے تو آپ یہ معاشرے کی باتیں ہیں، یقین مانیے کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی قریبی رشتہ دار ہے مگر ہمارے اپنے اعتبار سے مال و دولت میں حیثیت میں اگر ہم سے کم ہے تو ہم عام طور پر لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا دور پار کا رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار نہیں کہتے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بہن ہو یا کوئی بھائی ہو یا پھوپھی ہو، ماموں ہو، ایسا کوئی بھی قریبی رشتہ دار کہ جس سے ہمارے اپنے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت کی اس نعمت سے نوازا نہیں ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی بہت ہی دور کا رشتہ دار بھی ہو لیکن وہ اگر ہمارے برابر یا ہم سے بھی اونچے بھی ہوں اگر حیثیت میں، تو ہم لوگوں سے یہی کہا کرتے کہ یہ ہمارے بڑے ہی قریبی رشتہ دار ہیں۔ ہمارا اپنا دیکھیے کہ ہم نے کیا نظام اس کا بنایا ہوا ہے، اور یہ جو رشتہ داریاں ہمارے اپنے پاس، یہ مال و دولت بڑی عجیب و غریب چیز ہے کہ اسی کی بدولت آدمی رشتہ داریاں کاٹ بیٹھتا ہے۔ مال و دولت، جائیداد وغیرہ کے ایسے جھگڑے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے قریبی رشتہ دار، سگے بھائیوں میں، بھائی بہنوں میں، ایسے کتنے لوگوں کے درمیان رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد آدمی ایک دوسرے کا چہرہ بھی کبھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ سب صرف اور صرف اسی مال و دولت کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہی مال و دولت کا کمال ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر ہم سے حیثیت میں کم اگر آدمی ہے اور وہ ہمارا قریبی رشتہ دار بھی ہے تو ہم اس سے اپنا رشتہ قائم رکھنا نہیں چاہتے ہیں، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز میں ہوتی ہے کہ ان لوگوں سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، ان لوگوں سے ہمارے کوئی قریبی رشتہ داری نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ سب باتیں ڈالتے ہیں۔ ایک طرف سے یہ مال و دولت ہماری اپنی رشتہ داریاں نبھانے کے درمیان آڑے آتی ہے، تو اسی طرح سے رشتہ داری جو نئی قائم ہوتی ہے شادی بیاہ کے ذریعے، تو یہ بھی آپ کے پاس دیکھ لیجئے کہ بسا اوقات انسان شادی کیا ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد اس کے سسرالی رشتہ دار اور عزیز اس پر ایسے چھا جاتے ہیں، یا اس کی بیوی اس پر ایسی چھا جاتی ہے کہ اس کے بعد جو پرانے اس کے اپنے رشتہ دار، جو اس کے ماں باپ، بھائی بہن یا دیگر اور ان سارے رشتوں کو وہ بھول جاتا ہے، اور اگر رشتہ داری اس کو یاد رہتی ہے تو صرف اپنے سسرالی رشتہ داریاں ہی نبھانا اس کو یاد رہتا ہے۔ اگر اپنے سگے بھائیوں میں، بہنوں میں، یا اپنے بھائی کے بچوں یا بہن کے بچوں میں کوئی اگر محتاج ہے اور اس کی کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت پوری کرنی ہے تو آدمی اس کے لیے آگے نہیں بڑھتا، حالانکہ وہ ایسی ضرورت ہوتی ہوگی کہ وہ بنیادی ضرورت ہوگی۔ اور ادھر کے مقابلے میں جب اپنے سسرالی رشتہ داروں میں، چاہے وہ سالہ ہو یا کوئی اور سالی کے بچے یا سالے کے بچے وغیرہ ہو، اور ان کی کوئی ضرورت جو کہ غیر ضروری بھی ہو تو اسے نبھانے کے لیے آدمی ہزاروں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے اور کبھی بالکل الٹا یہ بھی ہوتا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد آدمی سسرالی رشتہ داروں کو خاطر میں لاتا ہی نہیں، ہر وقت اپنے اکڑ میں ایسے رہتا ہے کہ بالکل یوں سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی بیوی اور بیوی کے سارے رشتہ دار اس کے اپنے غلام ہیں، اور ہمیشہ ان لوگوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہتا ہے۔ کیسے کیسے ظلم و ستم نہیں ہوتے بھائی، کیا کیا نہیں ہوتا، یہ ساری تفصیلات بہرحال مجھے اس وقت جانا نہیں ہے، لیکن رشتہ داریاں کس طرح سے ہم لوگ نبھاتے ہیں اور کیسے اس کے اندر ہم نے اس کا کیا معیار بنایا ہوا ہے، بس یہ چیز آپ لوگوں کے سامنے بتانی مقصود تھی کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جو یہ بات بتاتے ہیں کہ اس کائنات کے کسی بھی خلل کا سبب ہم انسانوں ہی کے اعمال ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ رب العالمین صاف صاف یہ بتاتے ہیں کہ تم پر جو کوئی بھی چھوٹی بڑی کسی بھی طرح کی کوئی بھی مصیبت اگر آتی ہے، کوئی بھی آفت آتی ہے تو اس کا سبب تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہی ہے۔ لیکن اسی آیت میں آگے اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ،
یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی ہمارے ساتھ مہربانی ہے کہ ہماری اپنی ہر غلطی پر فوراً اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں، فوراً مواخذہ کرتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری غلطیاں جو لوگوں سے ہوتی ہیں انہیں تو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں، بندہ توبہ کرے نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہ جو ہم پر مصیبتیں لاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں یا بڑی مصیبتیں، ان سب کے پیچھے مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں تکلیف پہنچائے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے حالات جب انسان کے ساتھ بدلتے ہوں تو کم سے کم انسان اس سے سبق لے، اس سے عبرت لے اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائے۔ یہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ سجدہ میں اللہ رب العالمین یہی بتاتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے کیے پر ہم چھوٹا سا عذاب چکھاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جائیں۔ تو بہرحال یہ جو رشتہ داریوں نبھانے کے سلسلے میں یا رشتہ داریاں کاٹنے کے سلسلے میں جو ہمارے اپنے معاشرے میں باتیں پھیلی ہوئی ہیں، عام ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ آج ہم پر کسی بھی طرح کی آفتیں جو بھی ہمارے ساتھ پریشانیاں ہیں تو اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہی بتاتے ہیں کہ ہر برائی اس دنیا کے اندر ہونے والی ہر بگاڑ اور ہر فساد کا سبب ہمارے اپنے انسانوں ہی کے برے اعمال ہیں۔ تو ایسے ہی برے اعمال میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، تو اس پر توجہ دلانی میں نے مناسب سمجھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ کوئی بھی اگر برا کام کرنے جا رہا ہو تو اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ اس کا نقصان صرف مجھے ہی نہیں بلکہ اس دنیا کے بہت ساری اور مخلوقات کو بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ گناہوں کی لذت کچھ ایسی چیز ہے کہ انسان کو اگر دنیا کے اعتبار سے کوئی چھوٹی چیز میں بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ اگر یہ کریں گے تو اس میں اتنا نقصان ہوگا تو ہرگز بھی آدمی اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ لیکن گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو یہ کہا بھی جاتا ہے کہ گناہ کا نقصان آدمی صرف اسی دنیا کی حد تک محدود نہیں بلکہ اے انسان اس کا تو وبال تیرے ساتھ آخرت تک بھی آئے گا، آخرت میں بھی تو خسارہ پائے گا، مگر اس کے باوجود انسان گناہوں سے باز نہیں آتے۔ تو یہ گناہوں کے اندر کچھ ایسی عجیب لذت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے اور یہ ہماری اپنی آزمائش کے لیے ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق دے، اور ہمارے اپنے معاشرے میں بہت ساری جو غلطیاں قرآن اور سنت کے خلاف ہم سے جو بہت سارے کام ہوتے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کاموں سے ہمیں یعنی کہ ان تمام غلطیوں سے ہمیں توبہ کرنے کی اللہ رب العالمین پہلی فرصت میں ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم
معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.